الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، بات شروع ہونے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى یا کریم۔ محترم حضرات، یہ ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور آج اس کی 26 تاریخ ہے۔ 3-4 دن کے بعد اگر 29 کا مہینہ رہا تو 3 دن کے بعد، اور اگر 30 کا مہینہ رہا تو 4 دن کے بعد جو ہے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے یہ بہت عظیم الشان مہینہ ہے، اور خاص طور پر اس کے جو شروع کے 10 دن ہیں یہ بڑے عظیم الشان اور بڑے برکت والے دن ہیں۔ جو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہیں یہ سورہ فجر کی ابتدائی آیتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر جو ہیں قسمیں کھائی ہیں۔ والفجر، قسم ہے صبح کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ سمجھے؟ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قسم تو انسان کھاتے ہیں کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے۔ اگر ہمیں اپنی بات کو پکا کرنا ہو، اپنی بات کو ثابت کرنا ہو کہ نہیں میں اپنی بات میں بالکل سچا ہوں، تو ہم لوگ قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ بھئی قسم کھانا صرف اللہ کے نام کی جائز ہے۔ یہ جو آج کل ہمارے وہاں جاتا ہے تیری ماں کی قسم، میری بہن کی قسم، اس کی سر کی قسم، اس کی سر کی قسم، قرآن کی قسم، یہ قسمیں کھانا جائز نہیں ہے، اور ایسی قسموں کا اعتبار بھی نہیں ہے۔ سمجھیں؟ وہ ہماری بات چل چکا ہے کہ سر کی قسم کھاتے ہیں، اور اگر یہ ذہن میں رہتا ہے کہ اگر جھوٹی قسم کھا دی تو سامنے والا بندہ مر جائے گا۔ اگر اس طرح رہا ہوتا تو ہر انسان اپنے دشمنوں کی جھوٹی قسمیں کھایا کرتا، نہ گولی مارنے کی ضرورت، نہ چاقو ڈالنے کی ضرورت، بس قسم کھا لی جھوٹی، وہ خود بخود مر گیا ہوتا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو قسم، اول تو قسم کھانا صحیح نہیں ہے، یعنی زیادہ قسمیں کھانا یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ بہت ضرورت ہو اور بہت ہی زیادہ ضروری جگہ ہو اور اس کے بغیر کام نہیں چل رہا ہو تو قسم کھانا جائز ہے، وہ بھی صرف اللہ کی۔ سمجھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بات کو پکا کرنے کے لیے کوئی ضرورت تھوڑی ہے۔ اللہ کی تو ساری بات سچی، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے دنیا کے اندر، اور اللہ کی بات سے زیادہ پکی بات کس لیے ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑے عظمت والی چیز ہے، یہ راتیں بڑی عظمت والی ہے، یہ صبح بڑی عظمت والی ہے، اور جن چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں صرف ان کی عظمت کو بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قسم کھائی والفجر، قسم ہے صبح کے وقت کی۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ صبح سے مراد کون سی صبح ہے؟ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اس فجر سے مراد یعنی کہ صبح صادق سے مراد جو ہے یہ ہر روزانہ کے جو صبح صادق ہوتی ہے، چونکہ ہر دن ایک نیا پیغام لے کر آتا ہے، نیا امتحان لے کر آتا ہے۔ انسان اگر اس دن کی ابتدا جو ہے اللہ کی عبادت سے کرے، اس دن کے اندر اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے دن گزار لے تو گویا وہ دن اس کا جنت کا دن ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے روزانہ جو صبح صادق ہوتی ہے اس کی قسم کھائی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں صبح صادق سے جو قسم کھائی ہے یہ محرم کی پہلی جو صبح صادق ہوتی ہے اس کی قسم کھائی ہے کہ اب یہ سال کے پہلا دن ہے اور پہلی صبح ہے۔ اے انسان، جو پچھلا سال گزر گیا، پچھلی زندگی گزر گئی ہے، اس پہ تو نادم ہو جا، تو توبہ کر لے اور اللہ کے سامنے جھک جا۔ آئندہ کی جو زندگی ہے وہ اللہ کی فرمانبرداری میں گزار لے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تجھے دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔
لیکن اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہاں والفجر سے جو قسم کھائی ہے وہ ہے 10 ذی الحجہ کی صبح کی فجر. سمجھ میں آئے؟ جو 10 یوم النحر جس کو کہتے ہیں، ذی الحجہ کا 10واں دن جو ہوتا ہے، یہ اس کی قسم کھائی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھو جو اسلامی دن ہوتے ہیں اور اسلامی ایام جو ہیں، ان میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے. رات جو ہے دن کے تابع ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مطلب کہ دیکھو اگر کل جو ہے 27 تاریخ ہے اسلامی ذی قاعدہ کی 27ویں تاریخ کل ہے، تو 27ویں تاریخ کا جو رات ہے وہ آج ہوئے گی. جو مغرب کے بعد سے جو رات ہوگی یہ 27ویں رات ہوگی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اب رات چونکہ بعد والے دن کے تابع ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجیوں کی رعایت کرتے ہوئے، کیا رعایت کرتے ہوئے کہ دیکھو حج کا سب سے بڑا رکن یہ ہے، وہ ہے وقوف عرفہ. کہ 9 ذی الحجہ میں یوم عرفہ جو ہوتا ہے، تو یوم عرفہ میں زوال سے لے کر مغرب تک، غروب تک وہاں ٹھہرنا یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے. اگر کسی انسان کا طواف زیارت چھوٹ گیا، دم دے دو، اس کا کفارہ ہے. کسی انسان کی رمے جمرات چھوٹ گئی، اس کا کفارہ ہے. کسی انسان کا حلق چھوٹ گیا، اس کا کفارہ ہے. دوسری بہت ساری چیزیں جن کا کفارہ ہے. لیکن اگر کسی شخص کا وقوف عرفہ چھوٹ گیا، وہ اس دن میں عرفہ کے وقوف سے محروم رہ گیا، تو اس کا حج نہیں ہوگا، چاہے بعد میں وہ سال بھر وہاں پڑا رہے. تو عرفہ یعنی وقوف عرفہ یہ حج کا سب سے بڑا جو ہے رکن ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حاجیوں کی رعایت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، اللہ یہ اسلام کا حکم ہے کہ اگر کوئی شخص یہ جو عرفہ کا دن ہے 9 ذی الحجہ، اس دن وہاں پہنچنا رہتا ہے، اس دن وہ مغرب تک نہیں پہنچا، تو جو 10ویں ذی الحجہ ہے، جو یوم النحر ہے، اس کی جو رات ہے اللہ نے اس رات کو اس دن کے تابع کر دیا. کب؟ عرفہ کے دن کے تابع کر دیا. یعنی اگر کوئی شخص 10ویں ذی الحجہ یعنی یوم النحر کی جو رات ہے، اس رات میں صبح صادق سے پہلے بھی عرفہ میں پہنچ گیا، تو بھی اس کا حج ہو جائے گا، وقوف عرفہ ہو جائے گا. گویا عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو دو راتیں ملی ہیں، ایک اس سے پہلی والی رات اور اس کے بعد والی رات. اور جو یوم النحر ہے 10ویں ذی الحجہ، وہ بغیر رات کے رہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس کی قسم کھائی، والفجر، قسم ہے صبح صادق کی. ارے سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں. اس کے بعد قسم ہے ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی. یہ 10 راتیں بالاتفاق یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں. یہ بڑی عظیم الشان راتیں ہیں، اس کی بڑی فضیلت آئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دیکھو ہم رمضان کے اندر لیلۃ القدر کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور اس میں آخری عشرے کے اندر طاق راتوں میں، اور اس میں بھی یہ شبہ رہتا ہے پتہ نہیں ملی نہیں ملی، کیا بات ہے، مل گئی تو اچھی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص عشرے ذی الحجہ کی ایک رات میں قیام کیا، کس نے عشرے ذی الحجہ کی ایک رات جس نے قیام کیا، اس کا ایک رات میں قیام کرنا گویا ایسا ہے جیسے کہ اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا. اب سوچئے اگر وہ 10 راتیں جاگ گیا تو اس نے اپنی زندگی کی 10 لیلۃ القدر کو جاگ کر گزارا، عبادت میں اللہ کی گزارا. یہ اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ہم لوگوں کے لیے کتنا بڑا انعام ہے، اور ہماری طرف سے کتنی بڑی غفلت ہے کہ ہم ان ایام کو جو ہے سونے میں، کھانے میں، اور شاپنگ میں، اور اس کی خریداری میں، بکروں کی خریداری میں، جانوروں کی خریداری میں گزار دیتے ہیں. پوری رات جو ہے منڈی میں گزار دے. ایک بکرا لانا ہے، پوری ٹرک کے ٹرک اور گاڑیوں کی گاڑی بھر کے جاتے ہیں، پوری فیملی جاتی ہے. بکرا کبھی تو 3 راتیں، ایک رات جا رہا ہے پسند نہیں آ رہا، پوری منڈی گھوم کر آ رہی ہے پوری فیملی. دوسرے دن پوری رات ہم لوگ ایسے برباد کر دیتے ہیں. کون سی رات؟ وہ رات جس میں جاگنے اور عبادت کرنے کا ثواب لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے ثواب کے برابر ہے. معمولی بات ہے. دیکھو علماء نے لکھا ہے کہ یہاں یہ سوچنے والی بات ہے کہ عشرے رمضان یعنی رمضان کا آخری عشرہ زیادہ افضل ہے کہ یہ عشرہ ذی الحجہ کا عشرہ جو ہے یہ زیادہ افضل ہے.
تو علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو راتوں کے اعتبار سے رمضان کا جو آخری عشرہ ہے وہ افضل ہے، کیونکہ اس کے اندر لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور دن کے اعتبار سے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس میں عرفہ کا دن ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ 10 دن جو ہے بڑے عظیم الشان دن ہیں، ان دنوں کے اندر خوب تحلیل، تکبیر، تسبیح کے اندر یہ دن گزارو، کیونکہ یہ دن جو ہے اللہ کے ذکر کے ہیں۔ اس میں سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ تکبیر تشریق پڑھی جائے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ عشر ذی الحجہ بہت زیادہ اہم ہے، ابھی آپ کے سامنے آنے والا ہے، تو ضرورت اس بات یہ ہے کہ ہم ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دیں۔ دیکھو ایک کامیاب ایمان والا اور ایک کامیاب مسلمان وہ ہے جو اپنے حال کے اعتبار سے اس بات کو جانتا ہو کہ میرا جو اس وقت حال ہے، میں جس جگہ میں ہوں، جس ماحول میں ہوں اور جس حالت میں ہوں، اس حالت میں اللہ اور اس کے رسول کا مجھ سے تقاضا کیا ہے، اللہ اور اس کا رسول مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے اوپر کیا احکام ہے، میں اس وقت کیا کروں۔ تو ابھی ہمارے سامنے جو مہینہ آنے والا ہے، جو عشرہ آنے والا ہے عشر ذی الحجہ کا، تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے، ہم کامیاب ایمان والے جب بنیں گے جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہمیں عشر ذی الحجہ میں کیا کیا کرنا ہے، اور اسلام کی طرف سے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمارے اوپر کیا احکام یہاں لاگو کیے گئے ہیں۔ تو دیکھو سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ عشر ذی الحجہ کے اندر پہلا کام کیا کرنا، وہ یہ ہے کہ یہ جو 9 دن ہوتے ہیں، 10 راتیں 9 دن، تو 9 دنوں کا روزہ رکھنا ہے۔ یہ روزے نفل ہیں، کوئی واجب یا فرض نہیں ہے، لیکن ان روزوں کا ثواب بہت اہم ہے۔ خاص طور پر عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اگلے 1 سال کی گناہ اور پچھلے 1 سال کی گناہ معاف فرما دیں گے۔ لیکن یاد رکھیے، میں ہمیشہ اس بات کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ یہ گناہ صغیرہ ہے، کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ ورنہ بھی یہ سوچیں گے بھائی چلو ایک روزہ رکھ لیا، 2 سال کی چھٹی، پچھلے گناہ معاف، آگے گناہ معاف، اب جو چاہے وہ کرتے رہو۔ نہیں، کبھی گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ کے لیے توبہ لازم ہے، شرط ہے گناہ کبیرہ کے لیے۔ ہاں دوسرے جتنے بھی ہیں گناہ صغیرہ، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، وہ ان ساری چیزوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو 9 روزے رکھنے ہیں، اور خاص طور پر اس میں 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ہے، یہ پہلا حکم ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جو حضرات قربانی کرنے والے ہیں، سب سے پہلے تو یہی سمجھ لیجئے کہ قربانی کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ یہ جو عشر ذی الحجہ ہے، اس کی فضیلت ایک اور طور پر ثابت ہوتی ہے۔ وہ کیا کہ دیکھو یہ 10 جو ایام ہیں، 10 دن جو ہیں، یہ ایسے عظیم الشان دن ہیں کہ ان کے اندر 2 ایسی عبادتیں ہیں جو ان ایام کے علاوہ کبھی نہیں ہو سکتی، اور دوسری عبادتیں بعد میں کر سکتے ہیں، جیسے نماز ہے، نماز فرض ہے، لیکن اگر کوئی شخص نفل نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے بعد میں، مکروہ اوقات نہ ہو اس کے علاوہ کبھی بھی پڑھ سکتا ہے، وہ مغرب بعد نفل نماز پڑھ سکتا ہے، صبح میں پڑھ سکتا ہے، دوپہر میں پڑھ سکتا ہے، جب چاہے پڑھ سکتا ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، لیکن اگر کسی شخص کا دل چاہے کہ میں نفل روزے بھی رکھوں تو بعد میں وہ رکھ سکتا ہے۔ جن ایام میں روزے رکھنے منع ہیں، جیسے کہ دونوں عیدوں کے دن ہیں اور تکبیر تشریق کے جو دن ہیں، یہ 5 دن روزے رکھنا حرام ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ 5 دن روزے رکھنے حرام ہے۔ عید الفطر کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، اور یہ جو ابھی عید الاضحیٰ آئے گی اس کے بعد کے جو 3 دن ہوتے ہیں، 11، 12، 13، ان کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ ان دنوں کے اندر بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو یہ 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، اس کے علاوہ تم جب چاہے نفل روزے رکھ سکتے ہو۔ لیکن یہ 10 ایام ہیں، ان ایاموں کے اندر 2 عبادتیں ایسی ہیں جو ان ایام کے علاوہ کبھی کہیں نہیں سکتی۔ کون سی عبادت؟ ایک عبادت تو ہے وہ ہے حج کی عبادت۔ حج جو ہے
آپ دیکھ لیجئے حج کے اندر کرنا کیا ہوتا ہے، طواف کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، اور مزدلفہ کے اندر قیام کرنا، منی کے اندر قیام کرنا، عرفات میں قیام کرنا، رمی جمرات کرنا، یہ سارے جو ارکان اور افعال ہیں حج کے، یہ اگر کوئی شخص چاہے بھائی عرفہ کے اندر وقوف کرنا ہے تو وہاں 9 ذی الحجہ میں وقوف ہوتا ہے۔ اب کوئی شخص چاہے کہ بھائی اس وقت بہت بھیڑ ہوتی ہے، 20-25 لاکھ لوگ آئیں گے، میں کیسے جاؤں گا، ایک کام کرتا ہوں میں جو بعد میں جاؤں گا۔ اب اگر وہ 360 دن کے اندر اس ایک دن کو نکال کر 359 دن عرفہ میں پڑا رہے، وہیں ڈیرا ڈال دے، اس کو ایک حج کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اور اگر وہ ایک منٹ کے لیے بھی وقوف عرفہ میں 9 ذی الحجہ کو پہنچ گیا اور وقوف عرفہ اس نے کر لیا تو اس کا حج ہو گیا، حالانکہ 1 منٹ کے لیے پہنچا ہے وہ۔ تو سمجھ میں، تو حج کا جو رکن ہیں اور حج کی جو عبادتیں ہیں وہ ان 10 ایام کے علاوہ کبھی نہیں ہو سکتی ہے، چاہے وہ کتنا بھی وہاں وہ 7 کنکری رمی جمرات کو مارتا ہے یا 70 کنکری لے کے چلے جائے بعد میں اور وہ مارتا رہے، ایک ثواب نہیں ملے گا۔ اور حج کے ایام میں فرمایا کہ جو شخص رمی جمرات کرتے ہوئے 1 کنکریاں مارتا ہے تو اس کی 1 کنکری کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک ایسے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں جو اس کو ہلاکت تک پہنچانے والا ہو، اتنا بڑا ثواب ہے۔ دوسری عبادت ہے وہ ہے قربانی کی عبادت۔ قربانی ان 3 ایام کے اندر 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 کی عصر تک، 10 ذی الحجہ کے صبح صادق عید کی نماز کے بعد سے 12 کی عصر تک، ان 3 دنوں میں ہی قربانی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ قربانی کرے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ وہ بکرا صدقہ کر سکتا ہے، سمجھے، دوسری چیزیں کر سکتا ہے، لیکن قربانی کی عبادت صرف ان ایام کے اندر ہوگی۔ تو یہ قربانی بہت عظیم الشان عبادت ہے۔ اچھا، قربانی واجب کس پر ہے؟ تو دیکھو ہر صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ہمارا اچھا ایک فرق یہ ہے، صاحب نصاب کیا، ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے اوپر زکوٰۃ ہے اس کے اوپر قربانی ہے، یہ بات تو ہے، لیکن اس کے اندر ایک اور شرط ہے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر 4 چیزوں کے اوپر ہی زکوٰۃ ہوتی ہے: سونا، چاندی، نقد مال اور سامان تجارت۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سونا، چاندی اور سامان تجارت اور کیش، نقد جو پیسے ہوتے ہیں، ان 4 چیزوں کے اوپر ہی زکوٰۃ ہے۔ لیکن صدقہ فطر اور قربانی، خاص طور پر قربانی، اگر قربانی کے لیے ان 4 چیزوں کے علاوہ اگر کوئی زائد چیزیں ہیں جو اس کی ضرورت سے زائد ہیں تو بھی اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ مثلا ایک شخص کے پاس ایک موبائل ہے 50,000 روپے کا، یہ اس کی ضرورت کا ہے، اس کے اوپر قربانی نہیں ہے اگر اس کے پاس دوسرے پیسے نہیں ہیں۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس 2 موبائل ہیں 50,000 روپے کے، تو ایک تو اس کی ضرورت کا ہے، دوسرا اس کی ضرورت کا تھوڑی ہے۔ تو اب یہ دوسرا موبائل ہونے کی وجہ سے اگر اس کے پاس پیسے نہ بھی ہو تو بھی اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی، کیونکہ اس کے پاس ضرورت سے زائد چیزیں ہیں۔ اسی طرح گھر کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو ضرورت سے زائد ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ تو نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر قربانی ہے۔ کسی شخص کے پاس 2 گھر ہیں، ایک گھر اس کی ضرورت کا ہے، دوسرے گھر اس نے کرائے پہ دے رکھا ہے، یہ سوچا کہ ضرورت کے ٹائم پہ استعمال کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ اس کے پاس بالکل پیسہ نہیں ہے تو اس کے پاس زکوٰۃ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ 2 گھر ہیں، ایک ضرورت کیا ہے اور ایک اس نے ایسے رکھا ہوا ہے کہ بعد میں دیکھا جائے گا، یا خالی پڑا ہوا ہے یا کرائے کے لیے دیا ہوا ہے، تو اس کے اوپر، اور اس کے علاوہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے بالکل بھی، تو اس کے پاس زکوٰۃ نہیں ہے لیکن قربانی ہے۔ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ نہیں بھائی میرے پاس تو زکوٰۃ نہیں تو میرے پاس قربانی تھوڑی ہے۔ قربانی کے لیے زکوٰۃ کے شرط کے علاوہ یہ ساری چیزیں بھی ہیں۔ تو زکوٰۃ کے لیے مال پر سال گزرنا ضروری ہے، سال اگر نہیں گزرا تو مال پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ قربانی کے لیے مال کے اوپر جو ہے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس جو ہے 12ویں ذی الحجہ کے اندر جو تیسرا دن ہوتا ہے قربانی کا، اس دن اس کے بعد اتنے پیسے آ گئے جس کے اوپر زکوٰۃ ہو جائے گی تو بھی اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ یعنی آج کے زمانے کے اعتبار سے تقریباً 52.5 تولہ چاندی کچھ 30-35 کے 1000 روپے کی آتی ہے، 52.5 تولہ چاندی۔ تو اگر کسی شخص کے پاس 12ویں ذی الحجہ میں اتنا وقت تھا کہ وہ قربانی کر سکتا ہو، اتنے وقت میں اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔
اور اگر کسی شخص کے پاس بہت مال ہے لیکن وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو جہاں ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا ثواب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص قربانی کرتا ہے تو قربانی کے جانور کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور بعد کے قطرے اور بعد کی جتنی بھی چیزیں اس کی درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اس کو نیکیاں ملتی ہے۔ اب سوچو کتنے بال ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص قربانی نہ کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بڑی سخت وعید ہے کہ جو شخص وسعت پاتا ہو، وہ صاحب استطاعت ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں بھی، عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ عیدگاہ میں تو چھوڑیے، عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اتنی سخت وعید ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے جن حضرات کے اوپر قربانی واجب ہے وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر قربانی کریں، اور یاد رکھیے اللہ کا جو بھی حکم ہو، اللہ کے رسول کا جو بھی حکم ہو، اس کے اندر عقل مت دوڑائیے کبھی بھی۔ آج یہ ہمارا اور پوری امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ آج جتنے بھی نوجوان جو اپ ٹو ڈیٹ ہیں اور جو نئی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جدید تعلیم یافتہ ہے، وہ ہر اسلامی احکام کو عقل میں دوڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی عقل میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سمجھ میں آئے؟ شریعت میں عقل کا دخل نہیں ہے، شریعت تو اتباع کا نام ہے کہ اللہ نے کہہ دیا، اس کے رسول نے کہہ دیا تو ہمیں کرنا ہے۔ کہ آج عام طور پر کہ پڑھے لکھا طبقہ جو خاص طور پر ماڈرن قسم کے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، بھائی کیا ضرورت ہے، اتنا خون بہایا جاتا ہے بیکار میں، اور وہ بیکار میں قربانی کری جاتی ہے، یہ پیسے کسی غریب کو دے دو، اس کا گھر چل جائے گا، اس کا گھر بن جائے گا، اس میں عقلی گھوڑے دوڑا رہے۔ بلکہ مسئلے پوچھتے ہیں بہت سے لوگ کہ بھئی میرے گھر کے اندر اگر بغل میں پڑوسی میں بہت غریب ہیں، اگر میں قربانی نہ کر کے ان کو پیسے دے دو ہو جائے گی قربانی؟ نہیں میرے محترم دوستو، قربانی ایک الگ عبادت ہے، اور کسی غریب کی مدد کرنا یہ الگ معاملہ ہے، الگ عبادت ہے۔ یہ تو ایسے ہی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی نماز جو ہے فرض ہے لیکن مجھے نماز سے وقت نہیں ملتا، اگر میں نماز کے بدلے کسی غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دوں تو میری نماز ہو جائے گی؟ اب بتلاؤ ہو جائے گی اس کی نماز؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کبھی اس کو ثواب میں نہیں ملے گا۔ تو دین اصل میں اتباع کا نام ہے، دین کے اندر عقل نہ دوڑائے، ہمیں سمجھ میں آئے تو بھی کرنا ہے، سمجھ میں نہ آئے تو بھی کرنا ہے۔ حالانکہ قربانی کی فوائد کے اوپر کتاب لکھی جا سکتی ہے، اس کے فوائد کے اوپر 2-2 3-3 گھنٹے بیانات ہو سکتے ہیں، لیکن ضرورت کیا ہے؟ میں تو ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں جو عام طور پر وہ جو کہتے ہیں نا فلاں کو میں سمجھا رہا تھا اور فلاں نے میرے اوپر یہ اعتراض کیا اور فلاں یہ کہہ رہا تھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ بھائی جب تم جواب نہیں دے سکتے تو سیدھا ایک بات کہہ دیا کرو، بھائی مجھے نہیں معلوم کیوں ہے، مجھے تو یہ معلوم ہے کہ میرے اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے، اس لیے مجھے کرنا ہے، اس لیے مجھے کرنا ہے۔ اگر تمہیں نہیں آتا تم جواب دینے جاؤ گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، یہ تمہارا کام نہیں ہے، بلکہ اس کو یا تو علماء پر چھوڑ دو کہ بھئی فلاں عالم صاحب پوچھ لیجئے، اپنے مقامی علماء سے پوچھ لیجئے، یا میں تمہیں فلاں کا نمبر تو تم ان سے بات کرو، تم جواب دینے کی کوشش مت کرو، تم تو یہ کہہ دو کہ بھئی ہمیں نہیں معلوم، ہمیں بس اتنا معلوم ہے کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور میرے رب کا حکم ہے، اس لیے مجھے کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو دین اتباع کا نام ہے، اللہ کے رسول اللہ نے اور اس کے رسول نے کہہ دیا تو ہمیں کرنا ہے، اور یہ بھی اللہ کی مہربانی اور اللہ کے ہمارے اوپر رحمت کہ قربانی کرنے کا حکم دے بھی دیا، اور پھر ساتھ میں کہہ دیا کہ بھئی یہ قربانی کا گوشت تم ہی کھاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، اپنے رشتہ داروں کو کھلاؤ۔ ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کرتے ہوئے گوشت کھانے کی نیت نہ ہو، ورنہ پہلے سے نیت بنا کے رکھیں کہ بھئی قربانی کریں گے گوشت کھانے ملے گا، مزہ آ جائے گا، تو بکرے کھانے ملے، پہلے سے نیت بنا کے رکھیں۔ اس مسئلے کو سمجھ لیجئے، قربانی کرنے سے پہلے یا قربانی کرتے ہوئے اگر گوشت کھانے کی نیت ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی، اور اگر حصے دار ہیں، حصے والا قربانی ہے، تو اگر 7 حصے داروں میں سے ایک کی بھی گوشت کھانے کی نیت ہے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے نیت ہمیشہ قربانی کی ہو کہ نہیں اللہ کا حکم ہے، میرے اوپر قربانی واجب ہے اس لیے میں قربانی کر رہا ہوں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں بعد میں اللہ کی طرف سے حکم ہے، اللہ نے دے دیا کہ بھئی ہاں تم نے قربانی کی، ہم نے قربانی کو قبول کر لیا، اب جاؤ تم کھاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ، سب کو کھلاؤ، اور غریبوں میں بانٹو، سب کو دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
ہاں یہ الگ بات ہے کہ بھائی قربانی کا جب قربانی کرے تو ان کے کم از کم 3 حصے کر لو، ایک اپنے لیے رکھو، ایک رشتہ داروں کے لیے، غریبوں کے لیے. لیکن اگر کوئی تھوڑا بہت کنجوس ہو، پورا خود کھانا چاہے تو بھی کھا سکتا ہے بعد میں، لیکن پہلے کھانے کی نیت نہ ہو، بعد میں کھا سکتا ہے، رکھ کر بھی کھا سکتا ہے آرام سے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو پائے 1 مہینے تک رکھا کرتے تھے اور بعد میں آپ کو بنا کے دیا کرتے تھے. تو رکھ سکتے ہیں لیکن غریبوں کا خیال کرتے ہوئے. بہت سارے غریب ایسے ہوتے ہیں جن کو بیچارے سال بھر میں، کیونکہ اتنا مہنگا گوشت ہو گیا، سال بھر میں کھانے کی نوبت نہیں آتی، تو اگر ہماری طرف سے ان کو گوشت مل جائے تو بھائی بہت اچھی بات ہے. تو قربانی جن کے اوپر ہیں تو ان کو قربانی کرنا ہے، اچھا جانور خریدنا ہے، لیکن قربانی کرتے ہوئے اس کے اندر جو ہے ریاکاری مطلوب نہ ہو. سمجھیے آج کل یہ سوشل میڈیا نے اتنا زیادہ وبال مچا کے رکھا ہوا ہے کہ بالکل اپنے دکھلانے کے لیے 40-40 لاکھ کا، 20-20 لاکھ کا، 5-5 لاکھ کے بکرے خرید رہے ہیں اور ان کو یوٹیوب پر اور اس میں ڈال رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں اور اس کے اوپر اسٹیٹس لگا رہے ہیں، اس کے اوپر شارٹ بنا رہے ہیں. یہ ریاکاری کرنے سے تم نے جو پیسے لگائے ہیں وہ پیسے بھی ختم ہو جائیں گے اور الٹا گناہ تمہارے اوپر آ جائے گا. سمجھ میں آئے؟ اس لیے قربانی نام و نمود اور ریاکاری کے لیے نہ ہو، بلکہ قربانی کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو کہ میں اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہوں. تو بہترین جانور ہو، خوش دلی کے ساتھ کریں، دل طبعی کے ساتھ کریں. یہ رنجیدہ ہو کر کے یار قربانی آ گئی، اب یہاں اتنے روپے دینے ہیں، اتنا خرچہ کرنا، یہ ہمارا بہت زیادہ، میں کیا رہوں اور کیا بتلاؤں امت کا، کہ وہ جب شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں نا، خود رمضان کی یا بقرعید کی شاپنگ کے لیے، تو گھروں کے اندر جو ہے پیسے، گھروں کے بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے کپڑے جو 2-2 ہزار روپے کے آ جاتے ہیں. لیکن قربانی کے حصے کے لیے پچھلے سال 1600 کا حصہ تھا، اس بار 1700 کا حصہ ہے. ابھی کسی جب بتلائیں گے پوچھیں گے تو پوچھتے ہیں، ہر سال پوچھتے مجھ سے، پچھلی مرتبہ 1600 کا تھا. تو میرے پاس بہت سے لوگ بولے پچھلی مرتبہ تو 1500 کا تھا، کہیں 1400 والا دیکھیے نا. قربانی کے اندر بھاؤ تاؤ کر رہے، کیا کرنا ہے بتاؤ امت کا. ابھی 1700 کا تو میں بتلا 2-3 فون آ جائیں گے. ہاں ویڈیو اگر کوئی دیکھ لے گا تو چپ بیٹھ جائے، ورنہ 2-3 فون آ جائیں گے. پچھلے سال تو 1600 تک کا، اس سال آپ نے 1700 کا کر دیا. تو قربانیوں کے اندر دل طبعی ہو، سمجھو خوشی کے ساتھ. ہمارے اکابر کے بارے میں لکھا ہے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر کے اندر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ آپ جو ہے آپ سال کے شروع ہی میں ایک جانور خرید لیا کرتے تھے، سمجھے، اور پورا سال بھر اس کو پالا کرتے اور اس کو دودھ اور جلیبی کھلایا کرتے تھے. اور حضرت اس کو ساتھ میں دارالعلوم دیوبند میں جب پڑھایا کرتے تھے تو ساتھ میں لایا کرتے تھے مدرسے میں، اور مدرسے میں کھوٹے میں بچائے کھڑی رہتی، حضرت پڑھانے کے بعد جو ہے اس کو لے کے جاتے، سال بھر یہ معمول رہتا، دودھ اور جلیبی کھلاتے. اور جب قربانی کرنے کے لیے جاتے اتنے ہزاروں قطار ہو رہے، 1 سال کا بھائی رشتہ ہو جاتا ہے جانور سے، سمجھے. اور وہ قربانی کرنے کا مزہ ہوتا ہے. تو پھر روتے ہوئے جاتے، پورا سینے تک کیا آنسو نکلتے تھے جب ان کو قربانی کیا کرتے تھے سال. اور جب جیسے ہی قربانی کری پھر دوسرا جانور خرید لیا، پھر سال بھر اس کی خدمت کرتے. تو جب اس طرح قربانی کی جاتی ہے دل جب خوشی کے ساتھ میں اور اللہ کا حکم سمجھ کے، تو وہ قربانی قبول بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر وہ ثواب اور وہ اس کے برکات ہمارے لیے ہوتے ہیں. آج کل تو ہم لوگوں نے بھائی جہاں موقع نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے گھر وہاں الگ بات ہے، لیکن جہاں موقع ہو ذرا جلدی جانور خریدیں، ان کو کھلائے پلائیں. ورنہ بہت سے لوگ تو آلس کے اندر ایسا کرتے ہیں کہ جانور گھر میں لاتے ہی نہیں ہے، وہ منڈی میں باندھے ہوئے ہیں، وہیں سب کچھ دے دیا ہے، وہیں جو ہے کٹوا لیا، وہیں پھر اس کے بعد گوشت لے کر آ جاتے ہیں گھر میں. تو جہاں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، جہاں ماحول ہی وہاں الگ بات ہے، لیکن گاؤں دیہاتوں کے اندر جہاں جانور رکھ سکتے ہیں وہاں تو کم از کم تھوڑے دن پہلے لائے جائے، بلکہ افضل تو یہ کہ بہت دنوں پہلے لائیں، ان کو پالیں، ان سے مانوس ہو، جب قربانی کرے تو مزہ آئے گا. تو قربانی یہ بہت عظیم الشان عبادت ہے جو صرف اسی مہینے میں ہو سکتی ہے. تو اس مہینے کے اندر یہ عشر ذی الحجہ خاص طور پر 10 دن جو شروع کے ہیں اس میں کیا کیا کام کرنے ہیں. ایک کام تو یہ کہ روزے رکھنے ہیں، نفل روزے ہیں، سمجھ میں آیا. دوسرا کام یہ ہے کہ جو شخص قربانی کرنے والے ہیں، جو حضرات قربانی کرنے والے ہیں، تو ان کے لیے افضل اور مستحب یہ ہے کہ وہ چاند دیکھنے کے بعد جو ہے قربانی ہونے تک اپنے ناخن اور بال نہ کاٹیں. چاند دیکھ کر اپنی قربانی ہونے تک اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، یہ مستحب ہے، افضل ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے. تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ 9 ذی الحجہ سے 9، 10، 11، 12، 13 یہ 5 دن ایام تشریق کے کہلاتے ہیں.
تو 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد جو ہے مرد عورت پر واجب ہے. مرد کے لیے بلند آواز میں پڑھنا اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز میں پڑھنا یہ واجب ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ آج کل ہمارا بالکل الٹا. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جہاں آہستہ کرنے کا کام ہے وہاں زور زور سے کرتے ہیں. دعا کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا کہ دعا اپنے رب کو جو ہے آوازاری کرتے ہوئے آہستہ آہستہ پکارو. تو وہاں ہم سوچتے ہیں کہ خوب زور زور سے دعائیں مانگیں, امام صاحب اور زیادہ زور زور سے نماز کے بعد دعا مانگے. اور جہاں اللہ کی طرف سے حکم ہے, اللہ کے رسول کی طرف سے حکم ہے کہ زور سے پڑھو, وہاں آوازیں نہیں نکلتی. تو 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیر تشریق مرد پر ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز کے ساتھ پڑھنا واجب ہے. بلند آواز سے زور سے پڑھیں. اور کیوں؟ حضرت فرمایا کرتے تھے مفتی صاحب کہ یہ اصل میں اس وجہ سے تاکہ اسلام کی عظمت ظاہر ہو. سارے مسلمان ایک ساتھ میں مسجد کے اندر زور سے اللہ کی تکبیر اور اللہ کی کبریائی, اللہ کی بڑائی کو بیان کریں تاکہ اس سے ایک ہیبت سی پیدا ہو. اور اسی طرح جب عید الاضحیٰ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, عید الفطر میں بھی, لیکن عید الفطر میں آہستہ کہنا مستحب ہے. اور عید الاضحیٰ میں جب اپنے گھر سے نماز کے لیے آتے ہو تو اس وقت بھی تکبیر تشریق زور سے پڑھنا چاہیے, یہ افضل ہے. تو یہ 5 دن میں پڑھنا واجب ہے مسلمان مرد و عورت پر. عورت آہستہ آواز میں پڑھے گی تو اپنے گھر کی عورتوں کو بتلا دے, اور مرد جو ہے یہ بلند آواز کے ساتھ پڑھیں گے. یہ 3 حکم جو ہیں ان ایام کے اندر ایک عام مسلمانوں پر اور سارے مسلمانوں پر اسلام اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمارے پر لاگو ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.